مکہ سے مدینہ، مدینہ کے باہر آیا اور عیاش کو بلایا، ان کو بلایا، کہنے لگا دیکھو بھائی ٹھیک ہے تم نے کلمہ پڑھے ہو، مدینہ آ گئے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں، لیکن اماں بڑی پریشان، جدن دا تو آ گیا تھا نا، نہ انہیں کچھ کھادا ہے تے نہ انہیں کچھ پیتا ہے، تے ادھر دی وہ دھوپے بہ رہی، کتنے بہ رہی ہے، تے ادھر دی انہیں سر تے نہ تیل لایا تے نہ کنگھی کیتی ہے، کہندی ہے میرا پتر ایک دفعہ آئے، میں ایک دفعہ انہوں ویکھنا بشک چلا جائے، جب میرا پتر نہ آیا تو میں مر جانا۔ وہ حضرت یاش بیچارے گل سن کے روڑ دے پے، میری ماں دا کی بن گیا۔ مدینہ شریف آئے، رسول پاک سے ملے تو وہی حضرت عمر بیٹھے ہوئے، اور بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے کہا بچ جا، تیری ماں بڑی مکار ہے، تے ابو جہل بہت لومڑی ہے، تو چلا گیا نا واپس ہونا تیرے باندھ لینا، انہوں نے کیا کرنا تمہیں باندھ لینا، تیری ماں جدو لگی نا صحیح طرح بھوک آپ ہی روٹی کھا لے گی، یہ کنہوں نے کہا حضرت جدو انہوں لگی نا ٹکا کے دھوپ آپ ہی چھاویں تر جے گی، تے جدو دے سر چ پئیاں نا جواں تے آپ ہی کنگھی کر لے گی، وہ روئی جان کہ نہیں ایک باری جانا، میری اماں بڑی پریشان، نبی پاک کا تو دل تھا، آپ نے فرمایا جا پھر ہویا، تو ماں تو ٹھیک ٹھاک سی، انہوں نال ہی بڑھ کے بن چڑی۔ غالباً فتح مکہ کے قریب جا کر کے کہیں کیا ملی؟ آزادی ملی، کیا ملی؟ آزادی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں۔ یاد رکھنا فتح مکہ تک، مکہ فتح کب ہوا؟ سن 8 ہجری میں، خاص کر مکہ اور اس کے گرد و نواح کے کسی بھی شخص کا ایمان معتبر ہی نہیں تھا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے۔ اس اصول کو معطل کیا گیا فتح مکہ کے بعد، کیوں بلا؟ اب مکہ دار الحرب نہیں رہا، اب مکہ دار الحرب نہیں رہا، اس لیے یاد رکھنا اسی چیز کو بنیاد بنا کے بہت سے مسلمانوں نے انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت کی، انڈیا سے کدھر ہجرت کی تھی؟ حالانکہ اس وقت انڈیا دار الحرب نہیں تھا، دار الکفر تھا۔ دار الکفر اور ہوتا ہے، دار الحرب اور ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عالم اسلام کے بہت بڑے اسکالر، انہوں نے لکھا ہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب جب انڈیا چھوڑ کے پاکستان جانے لگے تو میں نے روکا، آپ انڈیا میں رہ کے کام کریں، لیکن انہوں نے کہا میں نے اب فیصلہ کر لیا۔ تو قاری طیب صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مفتی شفیع سے اتنی محبت کہ میں اپنے باپ کے مرنے پر اتنا نہیں رویا جتنا مفتی شفیع کے پاکستان جانے پر رویا، لیکن وہ لوگ چھوڑ کے آ گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں غیر مسلم ممالک میں معاش کے لیے، کس کے لیے؟ جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں روزگار کے لیے، کون سے ممالک میں؟ غیر مسلم ممالک میں، ان کو 2 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، یہ ایک ہوتا ہے روزگار کے لیے جانا، ایک ہے بہتر روزگار کے لیے جانا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایک کیا ہے؟ روزگار کے لیے جانا، ایک کیا ہے؟ بہتر روزگار کے لیے
بیرون ملک غیر مسلم ممالک میں جانا اچھا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اچھا. لوگ جاتے ہیں، بہت سے زیادہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو کیا ان کا رہنا وہاں غلط ہے؟ اگر ایک شرط موجود ہے تو ان کا وہاں رہنا بالکل درست ہے. کتنی شرطیں؟ کیا یہ وہاں اپنے آپ کو دین کا نمائندہ سمجھ کر رہے، وہاں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے کیا کریں؟ دین کا کام کریں. کیا کریں؟ اگر یہ لوگ ایسا کر لے تو اتنے مسلمان اب غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلم ممالک کے اندر مسلمانوں کی اکثریت کر دے گا. کیا کر دے گا؟ اکثریت. اچھا، ایک ملک ہے وہ دارالحرب ہے. جس طرح آج کل پاکستان اور انڈیا آپس میں متحارب ہے نا، ہر بندہ پوچھتا ہے جنگ ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی. پوچھتا کہ نہیں پوچھتا؟ حالت جنگ میں یہی حال ہے نا، حالت جنگ میں. اب پاکستان اصولی طور پر ایک اسلامی ملک ہے اور ہندوستان اس وقت مسلمانوں کے حوالے سے خاص کر پاکستان دارالحرب ہے. تو وہاں جو مسلمان رہ رہے ہیں، وہاں جو ان کے لیے کسی صورت جائز نہیں کہ وہ وہاں کی آرمی میں شامل ہیں. یاد رکھیں، وہاں کے کسی مسلمان کے لیے کسی صورت یہ جائز نہیں کہ وہ وہاں کی آرمی میں ملازم بنے. اگر ایسا کریں گے تو یہ حرام ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ اچھا، خدا نہ خواستہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھنا، مسلمان جنگ کا خواہش مند نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو صحیح اصول بتا رہا ہوں. مسلمان جنگ کا، لیکن جب ہو جائے تو مسلمان پیٹھ نہیں پھیرتا. مسلمان جنگ کا خواہش مند نہیں ہوتا، لیکن جب ہو جائے تو پیٹھ نہیں پھیرتا. اچھا، اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہو جاتی اور وہاں کے جو حربی لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کی پناہ لیتے ہیں. پناہ کیسے لیں گے؟ وہ اپنا فوجی اڈا ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں چاروں طرف مسلمان رہتے ہیں. تقریباً 35 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں. کتنے ہیں؟ 35 کروڑ. تو ہندو قوم بڑی مکار ہے. ہوائی اڈا بناتے ہیں کن کی آبادی میں؟ مسلمانوں کی آبادی میں. یا اسلحے کا ڈیپو ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں چاروں طرف کون ہے؟ مسلمان. اب پاکستان مسلمان ملک ہے، کیا کرے؟ شریعت یہ کہتی ہے وہاں بم مارے. کیا مارے؟ بم مارے. اس میں تو مسلمان مارے جاتے ہیں. کہتے ہیں مارے جاتے ہیں تو مارے جائیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آج کل کئی لوگ اس طرح کے بڑے چیزیں چھوڑ. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف میں آیا ہے. کہتے ہیں بخاری شریف میں آیا ہے آگ سے کسی کو مارنا جائز نہیں. اب یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں. اور آج کل کی جنگ میں جتنے ہتھیار ہیں وہ کیا ہے؟ سراسر آگ ہے. وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے. یاد رکھنا، یہ جو بخاری شریف میں آیا ہے کہ آگ سے کسی کو مارنا جائز نہیں، اس کا تعلق سزا سے ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ سزا سے ہے. اس کا تعلق جہاد سے نہیں. ساری چیزیں ہمیں سمجھنی. بہرحال
فلا تتخذوا منهم اولیاء، ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی مت بناؤ، کسی کو اپنا ساتھی، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ ہجرت نہیں کرتے، اگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں تو جنگ شروع ہو جائے، تو جیسے جہاں کافر نظر آتا ہے اسے مارو، ایسے ہی جہاں یہ نام کا مسلمان نظر آتا ہے اس کو بھی مارو۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہندوؤں کی فوج میں مسلمانوں کا شامل ہونا حرام ہے۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کرتے ہیں یعنی ہجرت کو تسلیم یا ہجرت پر عمل نہیں کرتے، فَخُذُوهُمْ، جہاں دوسروں کو پکڑتے ہو ان کو بھی پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، جہاں دوسروں کو مارتے ہو ان کو بھی مارو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو تم پاؤ۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ یہاں بھی تو ان کو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو بھی نہ اپنا دوست بناؤ نہ اپنا مددگار بناؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ دیکھو ہمارے اندر کمزوری کیا ہے، جب کسی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو کتنے پرجوش ہوتے ہیں، جب اپنی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو کتنے ہم بے ضمیر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے کرنا چاہیے۔ ہائے ہائے، لو آگے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، ٹائم ابھی باقی ہے۔